کریں شروعات کریں جی. او بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. آج 19 تاریخ ہے اور بلدیاتی انتخابات کا آج جو فائنل راؤنڈ ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے. انشاءاللہ آج سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین حضرات اور میئر حضرات وہ اپنا حلف لیں گے اور آج کے بعد وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹیز سر انجام دیں گے. سندھ بھر میں آج حلف برداری کی تقریبیں ہو رہی ہیں. حیدرآباد کے میئر حلف لے چکے ہیں, ڈپٹی میئر بھی. اسی طریقے سے ہر اضلاع میں جو ہے وہ سارے میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین حضرات جو ہے وہ حلف لیں گے. آج کراچی میں بھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب 5 بجے حلف لیں گے. تو اس پورے بلدیاتی انتخابات سے جو میسج ہے اور لیڈرشپ کے احکامات ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تمام منتخب نمائندوں کو کہا ہے کہ جی آپ پہ اب پبلک کا بوجھ اور بڑھ گیا آپ کے کندھوں پہ اور آپ نے دن رات ایک کر کے پبلک کی خدمت کرنی ہے. لوگوں کے مسائل کے لیے کے حل کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے اور ڈور اسٹیپ تک, چاہے وہ ہمارے ٹاؤن چیئرمینز ہوں, چاہے جہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہیں, جہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں, جہاں پہ دوسرا نظام ہے, سب کو جو ہے یہی احکامات ہیں. اب اس مد میں جو کنٹروورسی سب سے زیادہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں, اور وہی جماعت اسلامی کی جانب سے کی جا رہی ہے جس کا مقصد ہمیشہ پاکستان میں فتنہ, فساد, اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پی ٹی آئی کے ممبرز پورے کر کے دیں. یہ دنیا کی کہیں تاریخ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اتحادی جماعت اسلامی کا اتحاد پی ٹی آئی سے ہوا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو بول رہے ہو کہ جو آپ پی ٹی آئی کے ممبر پورے کر کے دیں, یا اگر وہ خدا نخواستہ وہ لوگ گرفتار ہوتے اور پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو حکومت سندھ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پروڈیوس کریں. ان میں سے کوئی بھی شخص نہ گرفتار تھا, نہ کوئی ایف آئی آر تھی ان کے خلاف. وہ لوگ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کی پروڈکشن کے لیے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کو پروڈیوس کریں, اور انہوں نے خود نے آ کے کہا, میں نے پہلے بھی انٹرویو سنا, ابھی بھی 1-2 دن پہلے شاید رات کو میں نے دیکھا کہ چند میرے خیال سے کافی چینلز پہ میں نے وہ خبر دیکھی کہ آپ حضرات وہاں شاید کو گئے تھے اور آپ نے ان کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے کہا کہ جی نہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا تھا, نہ ہمیں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا تھا. تو جماعت اسلامی اپنی شکست کو تسلیم کرے اور شکست تسلیم کرنے کے بعد اب الزام تراشیوں کو چھوڑ کے مل کر ساتھ کام کرے, اگر کراچی کے ساتھ سنسیئر ہے تو, کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے کہ سب جماعتیں ساتھ کام کریں. اب وہ پروپیگنڈاز کرنے, ٹرینڈ چلانے, یہ چیزیں بند کر دیں, کیونکہ یہ کام آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کرنے کی کوششیں کی ہیں اور اس سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بس کسی کی یہ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے, کسی کو اٹیک کرنا ہے. اس چیز کو چھوڑ دیں. میں ریکویسٹ کروں گا جماعت اسلامی کے اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ اپنی اس کو شکست بھی نہیں سمجھتے, بس آپ سمجھیں کہ بھائی آپ ایک الیکشن کا پروسیس ہے, ایک کو جیتنا ہے, ایک نے ہارنا ہے. آپ کے پاس نمبرز کم تھے, آپ کے پاس حیدرآباد میں بھی نمبرز کم تھے, آپ صرف ایک نمبر جیت سکے. کراچی میں آپ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے
آپ لوگ کراچی میں الیکشن جیتے ہیں. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو آپ کو بہت بری طرح شکست ہوتی. تو برائے مہربانی آپ کے پاس اب آئندہ الیکشن کی محنت کریں, جنرل الیکشن آنے والے اس کی محنت کریں, ان چیزوں کو آپ اس پہ نہ جائیں. سیکنڈ ایشو, پولیو کی مہم چل رہی ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے. خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے پاکستان میں. میں اگر ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو گالم گلوچ دوں گا, کسی کے خلاف بدتمیزی کروں گا تو ہیڈ لائن میں خبر چلے گی. اب میں پولیو کی بات کروں گا تو کوئی ٹی وی چینل اٹھائے گا ہی نہیں اس کو. میڈیا جو ہے وہ اس چیزوں کو پہ زیادہ لائٹلی لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوگی ہماری تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے, جو ہمارے کور ایشوز ہیں نا اس ملک کے, جس سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے, جس سے لوگوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں, ان میں تھوڑی اس میں ہماری مدد کریں. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. پولیو کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی ہیں, ان کی بھی اولادیں آنے والی ہوں گی. تو ہمیں اس کو ایک سیریسنیس کے ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کیمپین کو آگے تک پہنچانا ہے. گورنمنٹ آف سندھ مکمل طور پر اپنا کوشش کر رہی ہے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہر سال کرتی رہتی ہے. تو پولیو کے لیے بھی عوام سے گزارش کرتے رہیں, آپ لوگ یہ پیغامات کرتے رہیں, آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغامات چلاتے رہیں. آپ جس طرح دوسرے ٹرینڈز اور ہیش ٹیگز چلتے ہیں پولیٹیکل, اسی طریقے سے ہم پولیو کے لیے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ برائے مہربانی لوگ آئیں, پولیو کی ویکسینیشن لگوائیں. ابھی لگ رہی ہے, اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے. تیسری بات, کل میں دیکھ رہا تھا, اچھا آج ایک خبر مجھے ایک پڑھنے میں آئی ہے. بڑے مصدق ایک بڑا ٹی وی چینل ہے پاکستان کو, اس کی ویب سائٹ پہ آئی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے جو ایلوکیٹ کر دیے ہیں اس بجٹ میں. بڑی خبر ہے, اچھی خبر ہے, لیکن مجھے ابھی تک صرف ٹی وی کے ذریعے پتہ چلی ہے. میں نے آنے سے پہلے ایک دو وفاقی وزراء سے بھی بات کی, انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو بہت اچھی خبر ہے, ہم اس کو خوشائن کہتے ہیں. اگر یہ خبر صحیح خبر ہے تو ہم اس کی شکر گزار بھی ہیں اور خوشائن کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر پھر سب سے پہلے سندھ حکومت کو ملنی چاہیے تھی کہ جی جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو دیرینہ مطالبہ ہے, جو اپیل ہے ان کی, جو ان کی کوششیں ہیں, چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں, جو سب سے زیادہ تکلیف میں, جن کا اس ملک کے بجٹ پہ سب سے زیادہ حق ہے, جو تکلیف سے بچہ ہوتا ہے, جو بیمار بچہ ہوتا ہے, گھر کے بڑے کا کام ہے کہ سب سے پہلے اس کا خیال کرنا, باقی دوسرے کام کرنا. کہ اگر مجھے اور کسی چیز پہ پیسے رکھنے ہوں, مثال طور پر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا آپ کی کسی بھی بزنس انکم ہوتی ہے, تو آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کا بیمار بچہ خدا نہ خواستہ ہے, کوئی کمزور بچہ ہے خدا نہ خواستہ, کوئی بے گھر ہے, کوئی مصیبت میں, کوئی تکلیف میں ہے. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے یہ کہ پہلے تکلیف دہ لوگوں کی مدد کرو, تو اس کی مدد کریں. تو یہ ان کا جائز حق ہے, جس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ چیز اٹھائی کہ جو جو کمٹمنٹس سندھ میں کر کے گئے ہیں, میں کوئی ایکسٹرا چیز پیپلز پارٹی بات نہیں کری ہے, سندھ حکومت کسی ایکسٹرا چیز کی بات نہیں کری ہے, جو جو وزیر اعظم صاحب کمٹمنٹس کر کے گئے ہیں وہ پوری ہوں. اور اگر یہ خبر اللہ کرے ٹھیک ہو, صحیح خبر ہے, تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے. اگر غلط خبر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات میں پھر ہم دوبارہ اپیل کریں گے کہ وہ کر کے دیں ہمیں. لیکن میں کل دیکھ رہا تھا, پرسوں شاید, احسن اقبال صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا تھا. احسن اقبال صاحب قابل احترام ہیں, قابل عزت ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ جب بھی یہ بجٹ بنتے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی شامل ہوتی ہے, ان کو ان کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے,
اور انہوں نے چیئرمین صاحب کے لیے فرمایا کہ جی چیئرمین صاحب نے یہ بات جلسے میں کیوں کی، پرائیویٹ جگہوں پہ کیوں نہیں کی. تو میں واضح کرتا چلوں احسان اقبال صاحب، ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم میٹنگوں کی خبریں جو ہیں وہ باہر آ کے لیک کریں، چاہے وہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر لیول پہ کوئی میٹنگ ہو یا کسی بھی لیول پہ میٹنگ ہو. پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا ہوگا کہ طرز عمل کبھی نہیں ہے کہ ہم خبریں آ کے لیک کریں کہ جی اس میٹنگ میں یہ ہوا، اس میٹنگ میں یہ ہوا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اور ہمارے وفاقی وزراء ہمیشہ مختلف اوقات پر ان پلیٹ فارمز پہ ان چیزوں کو اٹھاتے رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کو اٹھانا چاہیے بھی، صحیح وہ اٹھا رہے ہیں اس میٹرز کو. اور اگر وہ خبریں باہر آ کے نہیں دیتے اس کا مقصد ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے. لیکن اگر جلسے میں چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی تو احسان اقبال صاحب ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انہوں نے سندھ میں ان سیلاب زدگان کے ساتھ وہ جو کچھ ہوا تھا، جس طرح وہ بے گھر ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان محترم جناب شہباز شریف صاحب خود سندھ میں آئے تھے سیلاب کے موقع پہ، بہت زیادہ آئے تھے. ہم شکر گزار ہیں ان کا اپنا ملک ہے، اور انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے. اس کی بات جو اگر چیئرمین صاحب نے کی تھی تو احسان اقبال صاحب آپ پہ یہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ یہ بات اس طرح کی کریں. اب میں دوسری بات کر لوں. انہوں نے یہ بات کی، ہوا کیا تھا سندھ کے ساتھ؟ سندھ کے ساتھ ہوا یہ کہ جب یہ 2018 کی حکومت آئی تو جو تحریک انصاف کے سربراہ جب وزیر اعظم بنے تب انہوں نے 3.5 سال میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم نہیں دی. جو سندھ حکومت نے پروپوز کی اسکیمز کہ جی اس اسکیم کے لیے پیسے رکھیں، اس اسکیم کے لیے رکھیں، A to Z پوری لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں ہمیشہ جس طرح ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے پاس اضلاع جمع کراتے ہیں صوبے کے لیے کہ جی ہمارے اضلاع میں یہ ایشوز ہیں، پھر اس میں جو اتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے. تو اس نے 3.5 سال نہیں کی. جیسے ہی رجیم چینج ہوئی اور محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سندھ کا مقدمہ وہاں پہ رکھا اور کہا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جی پچھلے 3.5 سال میں ہم سے سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے سندھ سے. باقی صوبوں کو اسکیمیں ملتی نہیں، ہمیں کسی صوبے پہ اعتراض نہیں ہے. اللہ کرے ہر صوبے کو بہت ملے، ہر صوبے کو زیادہ حقوق ملیں، ہر صوبے کو ایکسٹراڈنری آپ نے دینا ہے وہ دیں. لیکن جو ایک صوبے کو آپ نے پچھلے اتنے عرصے میں جس میں پچھلی گورنمنٹ نے اگنور کیا، وہ اگنور اس لیے کیا کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ سندھ میں ان کے کہیں پہ اب کوئی حال نہیں بچا ہے. آپ نے دیکھا کہ کلین سویپ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی کیا ہے. تو جس صوبے کو سب سے زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے اسکیمیں رکھی جائیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑے فراخ دلی سے مظاہرہ کیا اور کہا احسان اقبال صاحب کو، کیونکہ وہ احسان اقبال صاحب کے پاس یہ پی ایچ ڈی بھی بنتی ہے اور پلاننگ کے منسٹر وہ ہیں کہ آپ یہ اسکیمز ان کی رکھی جائیں. تو سندھ کے مطالبے پہ اریگیشن کی 2 اسکیمز رکھی گئیں اس وقت، اور 4-5 اسکیم رکھی گئی روڈ سیکٹر کی. لیکن جب پیسے رکھنے کی بات آئی تو روڈ سیکٹر کی اسکیم میں سے کسی پہ بھی کہ پیسے نہیں رکھے گئے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، فیڈرل گورنمنٹ کے. اب جب نہیں رکھے گئے پیسے تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی کہ یار آپ سے ہم نے محنتیں کی، ہم نے آپ کو اپنا پوری کہانی بتائی کہ ہمارے ساتھ 3.5 سال کیا ہم پر گزری ہے، ہم پہ کیا کیا تکلیفیں گزری ہیں، ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے. اب آپ آئے ہو، آپ نے اسکیمیں رکھی، پیسے نہیں رکھے گئے. اس سال میں احسان اقبال صاحب نے سندھ کے لیے پیسے نہیں رکھے سندھ کسی اسکیم کے لیے، لیکن نارووال میں جہاں ان کا حلقہ ہے ادھر اسکیم رکھی، وہاں پہ 50 ملین اس کے لیے اسکیم کے لیے پیسے رکھ لیے. پھر وہ پیسے جتنے رکھے اس سے زیادہ 1 ارب روپے پھر اور بڑھا کے اس اسکیم کے لیے دے دی انہوں نے، اور سندھ کے ساتھ یہ جاتی ہوتی رہی. تو ڈیفینیٹلی جب سندھ سوچے گا کہ بھائی ٹیکس ہم آپ کو سب سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، سب سے اچھے بچے آپ کے ہم ہیں وفاق کے، سب سے بونافائڈ بچے وفاق کے ہم ہیں، کہ جو ہم پر ذمہ داری رکھی جاتی ہے ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں. گیس آپ کی جو ہے وہ سندھ سے جا رہی ہے. آپ کے تھرکول میں آپ کی بجلی جا رہی ہے نیشنل گرڈ میں، سندھ حکومت آپ کو نے اربوں روپے لگا دیے سندھ حکومت اپنے. تو ہم تو اور کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف اپنا شیئر مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی شیئر کیا کہ ہم ڈیو شیئر مانگ رہے ہیں. تو
اس میں بھی جب نہیں ہوئی تو تکلیف ہوئی, ہم بھی اس کی. اور جب آپ کے ساتھ مختلف جگہوں پر NEC میں بھی آپ کو رکھا گیا, NEC میں بھی چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس چیز کو بڑھ چڑھ کر کہا کہ جی آپ یہ چیزیں مہربانی کر کے اس کو کنسیڈر کریں, اور ہماری یہ جائز حقوق ہیں, جائز حق ہیں. تو خیر وہ اس پہ شکایت تھی, لیکن میں اگین وہ بات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے میرے پاس اس کی نا, کہ کس کس موقع پہ کیا کیا وفاق سے کہا گیا اور پھر اس کو کیا کیا. لیکن ڈیفینیٹلی اگر یہ میں دوہرا رہا ہوں, اگر آج والی خبر صحیح ہے جو کہ ایک چینل پہ چلی ہے, چینل کی میں نے ویب سائٹ پہ دیکھی چلیے کہ جی 25,000 روپے رکھ دیے گئے, تو تھینک یو پرائم منسٹر صاحب, جو ہمارا حق تھا, جائز حق, جو آپ کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری ہوئی ہے. اور میری پھر گزارش ہوگی کہ اس طرح کی خبریں پہلے یہ خوش خبریں ہمیں دے دیا کریں تو ہمیں بھی خوشی مل جائے, لیکن اگر وہ اس کے ذریعے آئی ہے تو الگ بات ہے. لیکن اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ تعلقات بہتر چاہتی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہوں, اور ظاہر ہے کہ اگر سب چیزوں کے لیے پیسے رکھے جائیں گے اور نہ رکھے جائیں تو جو لوگ بے یار و مددگار ہیں, جن کے چھت نہیں ہیں, جن کی فصلیں ڈوب گئیں, جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے, اس کے لیے اگر ظاہر پیپلز پارٹی نہیں آواز اٹھانی ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں بھی کریں, اگر اس طرح کی آفت خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, جس جگہ پہ ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے, ہمارا منشور ہے, ہم لوگ ہیں ہی عوامی پارٹی, ہمیں عوام کے ذریعے سیاست کرنی ہے, ہمیں جتواتی عوام ہے, ہمارے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے جو, یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ آ کے اقتدار میں ہمیں بٹھا دیا جائے. ہماری وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سورس کیا ہے, ہمارا سورس آف جو ہماری پارلیمنٹ ہے, دیٹ از دا اونلی سورس از دا پبلک سورس, عوام کے ذریعے آتے ہیں. اب اس میں میں باقی تھرڈ فورتھ ٹیئر کی ذکر نہیں کروں گا PMLN کے, جنہوں نے مختلف گفتگو کی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کو میں بڑا چڑھا کر ان کا کوئی جواب دوں, کیونکہ اس میں ماحول کی تلخی مناسب نہیں ہے. اگر ہماری لیڈرشپ ایک کولیشن میں ہے, اگر ہماری لیڈرشپ ایک الائنس میں ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس الائنس کو ہم لوگ خوبی سے اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے حساب سے چلائیں. جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ جو بیان دینے کے شوقین ہیں لوگ, چاہے وہ ابھی کہاں پہ بھی ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, 3-4 اس طرح کے نام ہیں جن کو شعلہ بیانی کا شوق ہے, جن کو شاید میڈیا میں کوئی ٹکر آنے کا شوق ہے, کہ خبر بن جائے, کوئی ہیڈ لائن بنائے جی میں نے کسی بڑے لیڈر کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے بری بات کہہ دی. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. جب تک لیڈرشپ کا ویژن ہے تو اب تک ہماری وہ چیز ہوا ہے اسی ایمبٹ میں ہو کے ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. صاحب یہ بتا دیں کہ جیسے انتخابات قریب ہوتے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں, خاص طور پر بجٹ میں فنڈز کے حوالے سے یا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. کیا مستقبل میں انتخابی اتحاد پاکستان اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو سکتا ہے؟ کیا آگے چل کر حکومت سازی میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جس طرح اس حکومت میں اتحادی آگے جا کر اتحادی بن سکتے ہیں, یا پھر اسی طرح دوبارہ 90 کی سیاست دوبارہ جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی شروع کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن یہی ہے کہ ہم سب ساتھ آگے چلیں اور ہر حال میں جو الائنس ہے وہ قائم رہے. ذرا الیکشن نون لیگ نے اپنی لڑنی ہے, ہم نے اپنی الیکشن لڑنی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے, لیکن ماحول اچھے طریقے سے ہو. جہاں تک بات ہے کہ کوئی بڑے اختلافات, میں نہیں سمجھتا کہ بڑے اختلافات ہیں. یس, شکایت ہوگی تو شکایت کریں گے ضرور. اگر حقوق کی بات ہے, اگر حق حاصل کرنے کی بات ہے تو وہ ضرور ہوگی. مطلب دوستی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوستی میں جو ہے وہ اپنے حقوق کو کمپرومائز کر دیں. آج ایک ندیم افضل چند صاحب ہیں جو PTI میں چلے گئے تھے, پھر واپس آئے ہیں. ندیم افضل چند صاحب نے ایک تجویز دی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اب سیاست نہ کروں, سیاست کو برا بھلا کہا ہے. بہرحال ایک تجویز انہوں نے دی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی قیادت اس پہ غور کرے کہ پنجاب کے اندر PTI سے ہمارا علاج ہو یا کوئی اتحاد ہو تو پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہوتا. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اب بھی کوئی ہے نرم گوشہ؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا, میں آپ سے غلط بیان نہیں کروں,
کہ انہوں نے بیان دیا یا نہیں دیا ہے. آپ بولے 100% کہ میری سورس تو میں خود ان سے پوچھوں گا نا, میں ویریفائی کروں گا. اگر انہوں نے کہ میں سنی سنائی بات, مجھ میں ایک پرابلم ہے تھوڑا, آپ نے کسی کی بھی میں سنی سنائی بات میں ابھی ایک بہت بڑے پاکستان کے چینل نے نہیں سنتے رہے, جس گروپ کا آپ نے نام لیا اسی گروپ نے ایک بہت بڑے پاکستان کے چینل نے ابھی ویب سائٹ پہ لگایا کہ 25 ارب روپے مل گئے مطلب سیلاب متاثرین کے لیے. تو مجھے خوشی بھی ہوئی, لیکن ابھی تک جب تک میں ویریفائی نہیں کروں گا تب تک میں اس پہ کوئی زیادہ مشکل ہے. یہ بتائیں ابھی آپ کی نون لیگ سے بھی شروعات ہو رہی ہے, مطلب آپ کی گھر کی طرف جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, ایم کیو ایم سے آپ کی نہیں بنی, جماعت اسلامی آپ سے شکایتیں کر رہی ہے, پی ٹی آئی سے آپ ناراض ہیں, تو کسی سیاسی جماعت سے آپ کی بن نہیں رہی ہے, تو وہ سب خراب ہے یا آپ میں کوئی خامی ہے؟ دیکھیے ہمیں کسی سے کام لڑائی نہیں ہے. اب کس نے کہا ہماری نہیں بن رہی ہے؟ ہماری ایم کیو ایم سے بھی دوستی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہماری ایسے نون لیگ سے بھی دوستی ہے, جماعت اسلامی سے بھی ہماری کوئی لڑائی دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی سے لڑائی دشمنی نہیں ہے. سچن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی جو پریس کانفرنس تھی آج مزیدار نہیں تھی, لگ رہا ہے آپ تیاری کر کے نہیں گئی, آپ کی مرضی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے کل سربراہ جو ہے جماعت اسلامی کے, اس نے کہا ہے آپ کو ہم نہ گلیوں میں چھوڑیں گے نہ ایوانوں میں چھوڑیں گے, اور آپ کا راستہ جو ہے بھلی 5 سال لگ جائے آپ کا راستہ وہ جماعت اسلامی نہیں چھوڑے گی. تو جی آپ یہ بھی کہا ہے کہ زمینوں پہ کراچی کی قبضہ کرنے, آپ کرتے قبضے بھی کرتے کیوں؟ دیکھیے سراج الحق صاحب جو ہیں ایک معزز آدمی ہیں, ایک بزرگ آدمی ہیں, ان کا بڑا احترام ہے. تو آپ کے کہنے پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پہ کوئی بمبارڈمنٹ شروع کر دوں, وہ میں نہیں کروں گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سیاست میں دیکھیے دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں, سیاست میں ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں, ایوانوں میں مقابلے ہوتے ہیں, الیکشنوں میں. تو اس مقابلے کے لیے ہم سب سے تیار ہیں. ہاں بھائی کوئی لڑائی ہے, جھگڑا ہے, کسی نے گھسیٹنا ہے, تو اس کے لیے بھائی ہم لوگ نہ ہی وائلنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم لوگ نہ ہی ہتھیار رکھتے ہیں, نہ ہی ہم بدماشی پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ہی ہم غنڈہ گردی پہ یقین رکھتے ہیں, نہ کسی ہاں ایک اور بھی بات ہے, ان سب چیزوں کے علاوہ ہم کسی چیز سے ایک اور پرابلم ہے, ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو بس ہم لوگ شریف آدمی ہیں, مسکین ملنگ لوگ ہیں, صوفی لوگ ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج حافظ صاحب نے کہا ہے کہ غیر آئینی میئر کو الگ تو اٹھا رہے ہیں مگر آئین کے تحت ان کو ہٹائیں گے. سر غیر آئینی کیسے ہو گئی؟ سر اسی سلسلے میں حافظین کی پریس کا ان کا ایک اور بھی جملہ ہے, اس نے بولا ہے کہ جن ٹاؤن سے ہم جیت کے آ گئے ہیں وہاں پہ ہمیں اگر اختیار نہیں دیا گیا, وسائل نہیں دیے گئے, تو پھر ہم مجبوراً سڑکوں پہ آئیں گے. دیکھیے ٹاؤنز کو اختیارات پیپلز پارٹی دے رہی ہے, سندھ حکومت دے رہی ہے, سوری ناٹ پیپلز پارٹی, سندھ حکومت جو آپ کی ہے وہ, اور اسمبلی دے رہی ہے. سندھ حکومت بھی نہیں دے گی, میں اپنے ورڈ کو ریفریز کر رہا ہوں, اسمبلی تمام ٹاؤنز کو اختیارات دے رہی ہے, اور چاہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو, کسی کا بھی ہو, اختیارات سب کو ملیں گے. کوئی اختیار کی جنگ نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے. ہم چاہتے ہیں 3rd ایئر آف گورنمنٹ کام کرے, زیادہ خدمت کر کے آئیں. ہو سکتا ہے کہ زیادہ آج اگر جماعت اسلامی کو شکست ہوئی, اگر نیک نیتی سے کام کرے اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا یا بہتان بازیاں بند کر دے, ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جماعت اسلامی کامیابی سے ہو کر آئے. دیکھیے سب کو موقع ملنا چاہیے, ہم لوگ نہیں کہتے کہ جی موقع نہیں ملنا چاہیے, لیکن خدمت کر کے موقع لیں, وہ اس سے نہیں ہوگا مزہ, بدماشی لڑائی سے. آپ کا سوال ایک ہو گیا, کون سا سر؟ غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے میئر کو آئین سے ہٹائیں گے, تو غیر آئینی کیسے ہوئے؟ اگر وہ غیر آئینی سمجھتے ہیں میئر کو, تو برائے مہربانی جماعت اسلامی عدالت میں چلی جائے, سب سے بہتر ہے. وہ عدالت بتائے گی کہ آئین اور غیر آئینی کیا ہے. اچھا جماعت اسلامی خود جب بھی آئی ہے, جب بھی اس نے یہ میئر کراچی اس کو ملا ہے, تب ڈکٹیٹروں کا دور میں آئی ہے, کبھی کسی ڈیموکریٹک پارٹی کی دور میں آئی نہیں ہے. اور سراج الحق صاحب فنانس منسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں خیبر پختونخوا کے. تو اب وہ اگر وہ مجھے بتائیں گے جماعت اسلامی کہ جمہوریت اور آئین کیا ہوتی ہے, جب وہ خود فنانس منسٹر تھے سراج الحق صاحب, تو قابل احترام ہے, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, بہت احترام ہے ان کے. اس میں دعوت دی ہے, وہ آئیں گے یا ان کی طرف سے کوئی
مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا دعوت کس کو گئی ہے کس کو نہیں ہے, تو میں کامنٹ نہیں یہ جو 30 چیئرمین لاپتہ ہیں ان کا الزام آپ کے اوپر آپ سیاسی مقابلین عائد کر رہے ہو. علی محمد شیخ جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جو خود کئی ہفتے سے. دیکھیں جی, وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. اگر پی ٹی آئی نے شو کاز نوٹس دیے ان لوگوں کو, پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شو کاز نوٹس دیتے ہیں, نکالتے ہیں, رکھتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. مطلب میں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملے میں ایز اے پیپلز پارٹی کا ممبر کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کہ ابھی جیسے انتخابات میں یہ جو بھی ہمارے دوست نے بات کی کہ غائب ہے, وہ کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی اگر وہ منظر پہ آ کے اور وہ تمام رودات بتا دیتے ہیں؟ اگر اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ پولیو مہم کا آپ نے کہا بڑی اہم ہے, تو کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے کیا لا اینڈ آرڈر کی صورت کیا؟ نہیں, دیکھیں اللہ کا شکر ہے سندھ بھر میں پولیو پہ کہیں پہ بھی تھریٹ نہیں ہے, کیونکہ جب بھی پولیو کی ٹیمز جاتی ہیں تو وہاں پہ پولیس کی نفری جو ہے ساتھ جاتی ہے. مطلب باقاعدہ پراپر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ایک ہر سال ایک پریکٹس چلتی ہے. آگاہی مہم کی بات کر رہا ہوں. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو آگاہ کرنا چاہیے. ہم واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو آگاہ کریں, ہم سوشل میڈیا پہ باقی ساری چیزیں پھیلاتے رہتے تھے, لیکن کوئی اچھی چیز جو ہے نا پھیلانے میں ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے سب کو سوچ جاتے ہیں یار یہ بوریت کا ہمارا کام ہے. اور میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ اور سوری الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ مطلب اس میں ٹاپکس چلائیں. اگر ٹاک شوز میں کچھ اینکرز کر رہے ہیں, ٹاک شوز کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی وہ پولیو پہ ٹاک شو کریں. میں نے آج دن تک کسی بھی ٹی وی چینل پہ ٹاک شو نہیں دیکھا پولیو پہ. اس میں آگاہی مہم ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی 3 پارٹیوں کو بلائیں آپس میں اور کون زیادہ اچھا گھوسا مارتا ہے ایک دوسرے کو. یہ بتائیں کہ 18 اگست کو سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے. 18 کو نہیں 13 اگست کو. ہاں, اپوزیشن لیڈر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ غائب ہیں. نگران سیٹ اپ پہ جو بات چیت ہوگی کس سے ہوگی؟ نہیں اپوزیشن لیڈر ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہے, اسمبلی میں نہیں آتا تو لائیں گے اس کو جی. پکڑ کے لانا پڑا تو اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کے بھی لانا پڑا تو اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کے لے آئیں گے, اسمبلی میں بٹھائیں گے اس کو. شام کو کہیں اور جائے گا, صبح کو آ کے اسمبلی میں آئے گا. جس طرح ہم بھی روزانہ آتے جاتے تھے, اس لیے بھی روزانہ آنا جانا. اسپیکر صاحب جو ہے وہ روزانہ جیل سے آتے ہیں اسمبلی, تو اپوزیشن لیڈر آئے گا, اس کو لایا جائے گا, مہمان بنایا جائے گا, سرکار کا مہمان بنے گا, سرکار خدمت کرے گی اپوزیشن لیڈر کی. کس کا؟ اچھا, دیکھیں جی, جو رجسٹرڈ ہیں اور ان کی بستیاں بنائیں گے وہ تو الگ بات ہے. باقی جو غیر قانونی ہے تاریخ وطن, وہ غیر قانونی ہے. ان کے لیے جو ہے قانون کا رستہ جو موجود ہے وہی رستہ اس کے انتظار ہوگا. تین رک جاؤ کیمرہ میں. لائیو ختم کر دو, باقی وہ کر دو نا. سائڈ ہو جاؤ. بی بی کی سالگرہ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, بی بی کی سالگرہ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سب کا ہو جائے گا. نہیں, سب کا ہو جائے گا. شخصیت جو آپ سے لنک کو ذرا کوئی اچھا سے 5-7 منٹ کا دیجیے گا تاکہ ہمارے سب لوگوں کا 5-7 شفقت ہٹ جاؤ, شفقت پیچھے ہٹا دو. لائیو تو نہیں ہے نا؟ شور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے موقع پہ میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پورے دنیا کی ایک عظیم لیڈر تھیں, عالم اسلام کے لیے باعث فخر تھیں, اور ان کے دور میں جس طریقے سے وومن امپاورمنٹ پہ کام ہوا
ख़वातीन के लिए काम हुआ, उसकी आज दिन तक कोई मिसाल साबित नहीं होती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ना सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म थी, उसके साथ साथ जो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए किया, आइन के लिए किया, आइन की बालादस्ती के लिए किया, ना कभी किसी से वो डरी, ना कभी किसी के सामने झुकी। उन्होंने कैद व बंद की सोबतें हासिल की। उनको सीरियस लाइफ थ्रेट से मोहतरमा को, उन लाइफ थ्रेट्स के बावजूद मोहतरमा पाकिस्तान आई। आपने देखा कि जिस दिन आई उस दिन मोहतरमा पे कातलाना हमला हुआ, बम धमाकों से मोहतरमा पे जो है वो हमले किए गए। उसके बावजूद पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने मोहतरमा से कहा, मोहतरमा आप प्लीज़ मुल्क से बाहर चली जाएं। मोहतरमा ने कहा, आप मुझे अपने लोगों से दूर करना चाहते हैं। मोहतरमा ना डरी, ना खौफ में आई, और उन्होंने इसी मुल्क में रह के जमहूरियत के लिए जदोजहद की और अपनी कीमती चीज़, अपने जान का नजराना इस आवाम के लिए, इस जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए दिया। मोहतरमा की सालगिरह पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा तोहफ़ा हम आवाम को भी जो मिला है वो सिंध में, ख़ास तौर पर सिंध की आवाम के लिए मैं बोलूँगा कि पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया बल्दियात में, और इंशाअल्लाह ताला जो अगला तोहफ़ा आएगा वो तोहफ़ा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लख्त जिगर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के आवाम की ह्यूमन राइट्स के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, उनकी मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए और हर तबके के लिए वो खुशखबरी लाएंगे, हर तबके के लिए वो रिलीफ लेकर आएंगे। और जो भी हमारे मुल्क के, जिस तरह मुश्किलात में मुल्क हमारा इस वक्त घिरा हुआ है, इकनॉमिक क्राइसिस में, उलझनों में, उन सब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाअल्लाह ताला इस पूरी आवाम को निकालेंगे और रिलीफ देंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। आपने क्लोज किया था।